السلام علیکم۔ آج ہم اس عظیم شخصیت کی بات کریں گے جنہوں نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا اور ساتھ ہی شاعر مشرق کہلائے۔ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو برطانوی ہندوستان کے شہر سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام محمد اقبال رکھا۔ علامہ اقبال کے آباء و اجداد اسلام قبول کرنے کے بعد 18ویں صدی کے آخر یا 19ویں صدی کے اول میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے۔ بزرگوں نے کشمیر چھوڑا اور سیالکوٹ آ بسے۔ ان کے والد شیخ نور محمد محلہ کھیتیاں میں انہوں نے ایک گھر آباد کیا۔ لگتا ہے کہ یہ اور ان کا چھوٹا بھائی شیخ غلام محمد یہیں پیدا ہوئے۔ شیخ نور محمد ایک دلدار آدمی تھے اور یہ دینی تعلیم ہی کافی سمجھتے تھے۔ علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے ہی سٹارٹ کی اور مرے کالج سیالکوٹ سے FA کا امتحان پاس کیا۔ شعر و شاعری کا شوق بھی آپ کو یہیں سے پیدا ہوا اور اس شوق کو فروغ دینے میں آپ کے ابتدائی استاد مولوی میر حسن نے آپ کو بہت زیادہ سراہا۔ لاہور کے بازار حکیمہ کے ایک مشاعرے میں انہی دنوں اقبال نے ایک غزل پڑھی جس کا ایک شعر یہ تھا: موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے۔ انہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ ایک نظم بھی پڑھی۔ ایک ادبی مجلس میں انہوں نے اپنی اولین نظم حمالہ سنائی تو انہیں بہت ہی پسند کیا گیا اور ان کی شہرت پھیلنا شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مکالمات مثلاً مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری کو بھی نہایت خوبصورت پیرائے میں تخیل کا جز بنا دیا اور اسکول میں بچے کی دعا لکھی جو ہر اسکول کے بچے کی زبان پر ہے۔ لاہور اورینٹل کالج میں 1893 سے لے کر 1897 ایک سر ایڈون آرنلڈ کے زیر سایہ تعلیم حاصل کرنے کے دوران اقبال نے پہلی مرتبہ جدید فکر کا مطالبہ کیا تھا۔ 1899 میں یہاں سے MA فلسفہ کیا، ساتھ ہی عربی شاعری پڑھانا شروع کر دی اور معاشرتی معاشی مسائل پر بھی قلم اٹھایا۔ یونیورسٹی آف کیمبرج سے لا کرنے کے لیے اقبال نے 1905 میں ہندوستان چھوڑا، لیکن یہ فلسفہ ہی تھا جس نے ان کی سوچ پر غلبہ کیا۔ جب ان کا زاویہ نگاہ تبدیل ہوا اور ان کی شاعری میں پیغامیہ رنگ دیکھنے میں آتا ہے۔ مغربی تہذیب بیزاری کا اظہار و انکشاف ان الفاظ میں کرتے ہیں: دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے کہ جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زرِ آب کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر لیے آپ ہی خودکشی کرے گی، اور مغربی معاشرے پر بھی کچھ ایسے ہی روشنی ڈالی۔ علامہ اقبال وقت کے بہت پابند تھے، ہر کام وقت پر اور مستقل مزاجی سے کرتے۔ صبح کو تہجد کے وقت اٹھ کر باقاعدگی سے تہجد کی نماز ادا کرتے۔ علامہ اقبال اسلام کی شان اور مسلمانوں کے بارے میں شاعری کرتے رہتے، لیکن اسلامی رواج کے مطابق داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ ایک مولانا اپنے ایک مقدمے میں مشورے کے لیے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ وہ اپنی بہن کو جائیداد کے حصے سے محروم کرنا چاہتے تھے۔ علامہ اقبال کو اس مقدمے سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن مولانا پھر بھی کسی نہ کسی سلسلے میں مشورے کے لیے آتے رہتے اور ساتھ ہی علامہ اقبال کو نصیحت کرتے رہتے کہ مسلمان ہونے کے ناطے انہیں کیا کیا کام سر انجام دینے چاہیے۔ ایک دن بولے کہ آپ عالم دین ہیں اور شریعت کے حامی، لیکن آپ داڑھی نہیں رکھتے جو اسلامی شعار ہے، اور میں نے ایک عہد کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کروں۔ یہ بجا ہے کہ مسلمان کے منہ پر داڑھی نہ ہونا غلط ہے، لیکن اسلام کے مطابق بہن کو وراثت سے محروم کرنا بھی تو شریعت کے خلاف ہے۔ علامہ اقبال نے کہا: لائیے ہاتھ، میں داڑھی بڑھا لیتا ہوں، آپ اپنی بہن کو وراثت میں حصہ دے دیجیے۔ یہ سن کر نہ تو مولانا کا ہاتھ آگے بڑھا اور نہ علامہ اقبال کی داڑھی بڑھی۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ علامہ اقبال بہت ہی اچھے شاعر تھے اور اپنی شاعری کے ساتھ ساتھ انہوں نے LLB کی اور بہت ہی اچھے وکیل بنے، اور ان کے مقدموں کی وجہ سے لوگ انہیں بہت ہی اچھی طرح جانتے ہیں۔